بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو نیماٹوڈ، جس کو جڑ مار کیڑے بھی کہتے ہیں، یہ فصلوں اور باغات کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی پہچان اور اس کے بارے میں معلومات کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ہماری زمینوں کے اندر موجود ہیں اور ان کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیماٹوڈ بہت باریک ریشے یعنی دھاگے کی مانند لمبے لمبے کیڑے ہوتے ہیں، جس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ زمینوں کے اندر ہمارے پاؤں کے ساتھ چمٹ کر یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پودے یا پنیری منتقل کرنے سے یا ہل چلانے کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ پھر پورے کھیت میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ باغات، کنو، مالٹا، آم، امرود، فصلیں کپاس، سبزیات، مرچ، بینگن، بھنڈی، سٹرابری، حتیٰ کہ ہر فصل کے اوپر ان کی جڑوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کلپ میں غور سے دیکھیں کہ نیماٹوڈ زمین کے اندر موجود ہیں اور یہ کس طرح زمین سے پودے کی جڑوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جس جگہ سے یہ جڑوں کے اندر داخل ہوتے ہیں وہاں جا کر یہ اپنے انڈے اور بچے دے دیتے ہیں اور اپنی نسل کو جڑوں کے اندر بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں اور جڑوں کے اندر اپنی بستیاں اور کالونیاں قائم کر لیتے ہیں۔ جہاں جہاں یہ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں جڑوں کے اندر، وہاں سے جڑوں کے اوپر گلٹیاں یا گانٹھیں وغیرہ بننی شروع ہو جاتی ہیں، وہاں سے جڑیں پھول جاتی ہیں۔ پودے زمین سے جڑوں کے ذریعے خوراک حاصل کرتے ہیں، تو یہ نیماٹوڈ پودے کی جڑوں کے ذریعے پودے کی رگوں میں بسیرا کر لیتے ہیں، کالونیاں بنا لیتے ہیں۔ یہ جو جڑوں سے پودے خوراک، پانی وغیرہ حاصل کرتے ہیں، یہ نیماٹوڈ پودے کے اندر ہی اندر وہ خوراک اور پانی چوسنا شروع کر دیتے ہیں اور پودے کے خوراکی نظام کو تہہ بالا کر کے ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ پودے کی ساری خوراک اور پانی نیماٹوڈ چوسے جاتے ہیں، بالآخر پودے کے اندر خوراک اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے باغات اور سبزیاں اور پودے جن پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فصلوں باغات کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ جب پتے چڑ مڑ ہوتے ہیں یا سوکھنا شروع ہوتے ہیں تو کاشتکار حضرات ان نیماٹوڈز کی تشخیص نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ فصلوں کے اوپر پھپھوندی کش بیماریوں کا حملہ ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کی تشخیص کے لیے پودے کی جڑوں کو تھوڑا سا کھودیں۔ جب آپ جڑوں کو کھود کر باہر نکالیں گے تو جڑیں پھولی ہوئی ہوں گی، ان کے اوپر گلٹیاں اور گانٹھیں بڑی ہوئی ہوں گی، تو آپ سمجھ لیں کہ فصل کے اوپر، پودے کی جڑوں کے اوپر نیماٹوڈ کا حملہ ہو چکا ہے اور نیماٹوڈ کی وجہ سے پودے سوکھ رہے ہیں۔ اگر جڑوں کے اوپر گلٹیاں، گانٹھیں وغیرہ نہیں ہیں یا جڑیں پھولی ہوئی نہیں ہیں تو پھر نیماٹوڈ کا جڑوں پر حملہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان کو ابتدائی سٹیج کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ سبزیات اور باغات کو بچا سکتے ہیں، پودے بچ سکتے ہیں۔ تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سی زہریں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں،
जिनको आप कई तरीकों से जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। आप पानी के जरिए क्लोरोपेरिफास 2 से 2.5 लीटर फी एकड़ फ्लड करें तो इससे भी ये नीमाटोड को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा बायर कंपनी की रग्बी जहर है, इसको भी पानी के साथ मिलाकर पौधों की गोडी करके पौधों की जड़ों में डाला जाए तो उससे भी ये कंट्रोल हो जाते हैं। उसके अलावा थिमट स्वात एग्रो की जरी जहर मार्केट के अंदर मौजूद है। इसके अलावा कार्बोफ्यूरान जहर मार्केट के अंदर मौजूद है, इसका छट्टा किया जा सकता है, इससे भी नीमाटोड कंट्रोल हो जाते हैं। आप वक्त की मुनासबत से, फसलों की मुनासबत से जहरों का पानी के साथ नीमाटोड को ख़त्म करने के लिए फ्लड भी कर सकती हैं। आप पौधों की जड़ों को गोडी करके दानेदार जहरों कार्बोफ्यूरान, फेब्रोनिल का छटा करके पानी लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप जड़ों के अंदर बाल्टियों की मदद से भी पानी के अंदर जहर मिलाकर गोडी करके फ्लड कर सकती हैं। इस तरह आप नीमाटोड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये बहुत ख़तरनाक कीड़े हैं जिसकी वजह से बागात सूख जाते हैं, पौधे के पौधे सूख जाते हैं और नागे पड़ जाते हैं और सब्जियों के खेत भी इससे ख़त्म हो सकती हैं। सब्जियात या बागात की बढ़ोतरी में ये रुकावट डाल देती हैं। तो काश्तकार भाइयों, आपको नीमाटोड के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि ये कीड़े क्या करते हैं और किस तरह फसलों बागात पर हमला आवर होते हैं और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।